السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان اور اسی سے ریلیٹ ایک اور انتہائی خوبصورت جو نیت ہوتی ہے صدقہ کرنے کی، وہ یہ کہ اللہ رب العزت کے غصے کو دور کرنے کے لیے اور اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے صدقہ کرنا، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان پوشیدہ صدقہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش کا سایہ نصیب کرتا ہے، اور پوشیدہ طور پہ چھپا کے صدقہ کرنا اللہ تعالیٰ کے غصے کو بجھا دیتا ہے۔ یہ بہت اعلیٰ درجے کی نیت ہے کہ انسان اپنے گناہوں کو سوچ سوچ کے صدقہ کرے اور انسان یہ کہے کہ اللہ پاک میرے مال کی کیا حیثیت ہے، مجھے اپنے غصے اور اپنے غضب سے بچا لیں۔ پھر ایک اور بڑی خاص اور اہم نیت یہ ہوتی ہے کہ میں اس لیے صدقہ کروں کہ اللہ تعالیٰ جو میرا نفس اور شیطان ہے اس کی دشمنی سے مجھے بچا لے۔ تو نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو 70 شیطان کے منہ جو ہیں اس کے ایک صدقے سے پھوٹ جاتے ہیں۔ پھر ایک اور بڑی خاص نیت ہے، وہ یہ کہ انسان برائی سے بچنے کے لیے صدقہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ برائی کے دروازے بند کر دے، میں کرنا بھی چاہوں تو مجھ سے گناہ نہ ہوا کرے۔ بڑی پیاری نیتیں ہیں یہ بھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنا برائی کے 70 دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ پھر زندگی تو انسان کی جیسے بھی ہو بہرحال گزر ہی جاتی ہے، لیکن ایک اچھی موت مرنا ہمارا سب سے بڑا ٹارگیٹ ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صدقہ کرنے والے سے اللہ تعالیٰ بری موت کے 70 دروازے بند کر دیتا ہے۔ انتہائی خوبصورت صدقہ کہ انسان اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے صدقہ کرے کہ اللہ مجھے ایمان والی موت چاہیے۔ پھر حشر سے بڑی کوئی مشکل پریشانی کا وقت ہمارے اوپر نہیں آئے گا۔ جیسے میں نے کہا دنیا گزر جاتی ہے، مگر حشر کے وقت گزارنا اور موت کے بعد کے مراحل طے کرنا بہت مشکل کام ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص صدقہ کرتا ہے کل قیامت میں ہر انسان اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا۔ پھر جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے صدقہ، جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے ایک کھجور صدقہ کر کے ہی اپنے آپ کو بچا سکو تو بچا لو۔ تو انسان اس نیت سے بھی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے وہ منظر کبھی نہ دکھانا۔ اور ایک نیت یہ بھی ہوتی ہے کہ محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر صدقہ کرنا۔ ہماری ایسی عبادات، ہمارے ایسے صدقے جس میں کوئی غرض نہ ہو، جس میں کوئی مطلب نہ ہو، جس میں کوئی اپنی ذات نہ ہو، بس صرف اللہ کی محبت میں صدقہ کریں۔ اور جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا درہم دو رہی تھی تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو آپ نے فرمایا تھا نبی آپ نے فرمایا ہے کہ جب انسان صدقہ کرتا ہے تو اللہ اس کو اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتا ہے، ابھی وہ سائل کے ہاتھ میں نہیں جاتا کہ اس سے پہلے والا رب العزت کے ہاتھوں میں چلا جاتا ہے۔ تو میں چاہتی ہوں کہ میرے یہ دراہیم و دنانیر جو ہیں اللہ کے پاس بڑے صاف ستھرے ہو کے جائیں۔ تو کبھی ہم اپنے پرس سے یا بینک سے بڑا نیا نوٹ نکال کے، بڑا خوبصورت نوٹ نکال کے، بڑی خوبصورت چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت کی راہ میں صدقہ کر دیں، محض اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر۔ پھر ایک انتہائی خوبصورت بات جو ہمارے بڑے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ جب آپ صدقہ کرتے ہیں یا کوئی نیکی کرتے ہی ہیں تو اس میں صرف آپ اپنی نیت نہ کیا کریں بلکہ کل امت کی نیت کر لیا کریں۔ تو آپ دیں گے تو تھوڑا سا، لیکن ثواب آپ کو کل امت کی طرح کے دینے کا ملے گا۔ جب آپ اپنی اولاد کا صدقہ نکالتے ہیں تو یہ کہا کریں اللہ تعالیٰ ہر ایک کی اولاد حفاظت میں رہے۔ اپنی اولاد کی نافرمانی پہ صدقہ نکالا جاتا ہے کہ اللہ میری اولاد کو فرما بردار بنا دے، یہ بھی ایک انداز ہے صدقہ کرنے کا۔ تو اس میں انسان یہ نیت کرتا ہے اللہ ہر اولاد اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنے۔ انسان اپنے شوہر کے راہ راست پہ لانے کے لیے صدقہ کرتا ہے یا کسی بھی نیت سے صدقہ کرتا ہے ان کی حفاظت کے لیے، کاروبار کے لیے، تو انسان کہتا ہے کہ اللہ سب بیویوں کے شوہروں کے لیے اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے اور وہ ان کی محبتیں ہوں اور ان کے کاروباروں میں برکتیں ہوں۔ غرض آپ جس نیت سے بھی اگر اپنی صحت کے لیے دیتے ہیں تو کل امت کی نیت کر کے دے دیں، تو گویا کہ آپ کو کل امت کی طرف سے صدقہ کرنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ ہو سکتا ہے ہماری انفرادی نیت شاید اللہ کے ہاں اتنی قبول نہ ہو، لیکن ہماری اجتماعی نیت کہ جب انسان یہ کہتا ہے کہ میں سب کے لیے سوچتا ہوں، تو اس میں اللہ رب العزت کو بندے بھی بڑا پیار آتا ہے۔ ضمن ایک واقعہ سنا دو، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، تو اس کو جب پتہ چلا کہ اللہ پاک مجھے معاف نہیں کریں گے، وقت کے نبی نے بتایا کہ تمہاری بخشش نہیں ہے، اللہ بہت ناراض ہے، تو اس نے اللہ سے دعا مانگی اور اس نے کہا اللہ پاک اگر مجھے معاف نہیں ہونا ہے اور میں نے جہنم میں جانا ہی جانا ہے تو اللہ پھر ایسے کرو کہ کل کائنات کے نافرمان لوگوں کا سزا جو ہے گناہوں کی وہ مجھے ہی دے دو۔ جب اللہ اپنے بندے کی دعا کو سنتے ہیں تو اللہ پاک فرماتے ہیں اچھا مجھ سے بڑا سخی بن کے دکھاتا ہے، جہاں میں نے تجھے بھی معاف کر دیا اور ان گنہگاروں کو بھی معاف کر دوں گا۔ تو جب انسان اپنی ذات سے نکل کے دوسروں کے لیے سوچتا ہے نا تو پھر اللہ کو بندے پہ بڑا پیار آتا ہے۔ تو اجتماعی نیتیں کر کے صدقہ دیں گے تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ رمضان شریف میں تو ہر نیکی کا ریٹ بڑھ گیا ہے نا، تو یہ بڑا پیارا مہینہ ہے سخاوت کرنے کا۔ آپ 100 دیتے ہیں، اللہ 700 اس کو شمار کر دیں گے، ہر نیکی آپ کے سامنے 7 گنا بڑھ کے آ رہی ہے۔ تو صدقہ کرنے کی بے شمار نیتیں اور بھی ہیں جو کی جا سکتی ہیں،
محدود وقت ہونے کی وجہ سے اہم بتا دی گئیں. باقی انسان کی سوچ جہاں تک جا سکے، ہر انسان کا اپنے اللہ کے ساتھ اپنا خاص انداز ہوتا ہے، تو ہر طرح کی نیتیں کی جا سکتی ہیں. بس اللہ تعالیٰ ہمیں وسعت والا دل اور وسعت والا ہاتھ نصیب فرمائے انشاءاللہ تعالیٰ. تو اللہ پاک رمضان میں بہت سخاوت کرتے ہیں، نبی علیہ السلام بھی بہت سخاوت کرتے ہیں، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی